کہ یہ سسٹم جو لے کر آیا ہے اور اس سسٹم کو جو مینیج کر رہے ہیں ان سب سے پورا پاکستان ناراض ہے، اور ان کی وجہ سے یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. سسٹم کولیپس کر چکا ہے. نیکسٹ آپشن کون ہے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے. اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو بندے ابھی سسٹم میں موجود ہیں، جو یہ سسٹم لے کر آئے ہیں، وہ بندے سسٹم چینج کریں گے، یا جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے اغوا کر کے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو، وہ اس سسٹم کو چینج کرے گا؟ اچھا، آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ خان صاحب تک رسائی چاہتے ہیں یا ان کی رہائی چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس احتجاج کی کال کا؟ دیکھیں، احتجاج رہائی کے لیے ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی، اور جو ہے ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی رہائی ہے. لیکن ہم پولیٹیکل فورس ہیں، ہم یا پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کوئی مسلح جتھا تو ہے نہیں کہ بندوقیں لے کر، ٹینکیں لے کر، جو ہیں راکٹ لے کر اڈیالہ جیل پر حملہ کر دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں، یا اسلام آباد پر حملہ کر دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں. جو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ عدالتیں ہیں. عدالتیں انصاف کریں، کیونکہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو انصاف ملنا ہے، اور وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہیں. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کو کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے، کس وجہ سے ڈالا گیا ہے. انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. بہرحال جب بھی جو انصاف ہوگا، میرٹ پر کیسز سنے جائیں گے، میڈیا کے سامنے کیسز سنے جائیں گے، تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. تو یہ ججز کو احساس کرنا چاہیے، ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ایک آپ ہی پورے پاکستان کی امید ہے، باقی تو گولیاں چلاتے ہیں. اگر آپ بھی انصاف نہیں کریں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر نوجوان جو ہیں اپنا انصاف خود کریں گے، پھر نوجوان انصاف کو ہاتھوں میں لیں گے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ججز کو تھوڑی سی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے پاکستان کا جھنڈا تو آپ ہمیشہ لگاتے ہیں، آج آپ نے آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، لیکن آپ نے الیکشنز میں آزاد کشمیر کی عوام کو اکیلا چھوڑ دیا. الیکشن میں آپ لوگوں نے حصہ نہیں لیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو کشمیر کی عوام چاہتی تھی کہ الیکشن ان کی مرضی کے مطابق ہوں، تو وہ اس طرح ہوئے نہیں. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا. دوسرا جو ہے، کشمیر کی عوام جتنی بھی ان کے جائز ڈیمانڈز ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. کشمیری کا ہر دکھ درد پاکستان کی عوام کا دکھ درد ہے، اور ان کو ہم اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک جو تنقید آپ پہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کشمیر میں آپ نے بات کی، وہاں پہ بھی احتجاج ہوتا ہے، اور آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کافی دباؤ ڈالا وفاقی حکومت پر. یہاں سے وفاقی وزراء گئے، بات چیت بھی ہوئی، بہت سارے ان کے مطالبات مان لیے گئے، لیکن آپ کے پاس حکومت بھی ہے ایک صوبے کی، جماعت بھی آپ کی اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ویسا دباؤ کریٹ نہیں کر سکے. دیکھیں، دباؤ ہم نے کافی زیادہ کریٹ کیا تھا، مختلف ایشوز پر کریٹ کیا تھا، اور بہت سے ایشوز جو ہیں اس دباؤ کی وجہ سے حل بھی ہوئے ہیں. یہ صرف خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں، یہ پاکستان کا ایشو ہے. اس میں پورے پاکستان نے نکلنا ہے، پورے پاکستان نے ساتھ دینا ہے. عمران خان صاحب صرف خیبر پختونخوا کے لیڈر نہیں ہیں. یہ کنسیپٹ کچھ لوگ بنا رہے ہیں جو غلط بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ اکیلے خیبر پختونخوا کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے، اور پورے پاکستانی عوام نے جو ہے اس میں شرکت کرنی ہے. ہاں، وہاں پر ہماری حکومت ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم فری موومنٹ کر سکتے ہیں، جلد سے جلوس کر سکتے ہیں، تو وہ ذمہ داری انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے نبھائیں گے. ابھی جو ہے زیادہ پریشر بڑھانے کا وقت ہے، تو اس دفعہ پریشر دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں ایسی بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں پہ مخالفین بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ تحریک انصاف میں اس چیز کی آپ کو ایک بڑی، جسے کہتے ہیں نا، بڑی مقدار میں تنقید جماعت کے اندر سے بھی نظر آتی ہے. تو فریدی صاحب، آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، اور پارٹی کے جو اختلافات ہیں وہ اب زبان زد عام ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس جماعت کے اندر اختلافات ہیں. اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جماعت کمزور ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے. ابھی کون سی جماعت میں جو ہے ایک عام ورکر یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، جس کے پاس اتنی دولت نہ ہو جتنا باقیوں کے پاس ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں نوجوان یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. اور میں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قبائلی اضلاع سے ایک نوجوان وزیر اعلیٰ آیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے. اس میں جو ہے ہر بندے کو اپنے رائے کی آزادی ہے. آپ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب وزیر اعلیٰ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، چیئرمین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بعض اوقات جو ہیں پارٹی کے پولیٹیکل کمیٹی کی ڈیسیجنز پر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. جب بھی جو ہے
کہیں باہر سے ہم پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم ایک بن جاتے ہیں، اور آپ کنٹینر پر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک ہی ہوں گے. تو جو سوشل میڈیا پہ آپ کے کچھ اپنے لوگ بھی آپ لوگوں پہ کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں. وہ سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز جو ہے آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں اوبیسلی مختلف لگتا یہ ہے کہ مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہوتی ہے جب مختلف لوگوں سے بات کی جائے. تو عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہو رہی ہو کسی کے ساتھ اور آپ کو نہ پتا ہو، بیرسٹر غور صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھ رہے ہوں، یا ہر فیصلے میں سہیل آفریدی موجود ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ میں کسی فیصلے میں موجود نہیں رہا جو مذاکرات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطلب جتنی بھی پیش رفت ہوں کسی بھی چیز میں، چاہے مذاکرات ہو، چاہے مزاحمت ہو، چاہے کمیٹیاں بنانے ہوں، تو اس میں جو ہے پوری ایک پولیٹیکل کمیٹی اس کو اعتماد میں لینا چاہیے، جس میں پنجاب کی نمائندگی بھی ہو، سندھ کی بھی ہو، بلوچستان کی بھی ہو، کے پی کی بھی ہو، اور آزاد کشمیر اور گلگت کی بھی ہو. اور اس وقت تک کوئی انگیجمنٹ اس طرح باضابطہ نہیں ہو رہی. باضابطہ نہیں ہوئی. اچھا پہلے آپ لوگ کہتے رہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ فیصلہ کریں گے احتجاج کا، پھر آپ نے خود احتجاج کی کال دے دی. تو یہ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پیچھے چھپتے رہے، جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تو پھر آپ نے خود ہی اعلان کر دیا. دیکھیں اگر میں دباؤ کا شکار ہوتا تو یہ کال جو ہے پہلے ہی دے دیتا. ابھی ڈیسائیڈ یہی ہوا، تمام جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں پی ٹی آئی کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، کہ 27 ستمبر کو ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے. جب لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اناؤنس کروں، میں نے اناؤنس کر دیا. ٹھیک. ہاں تو یہ مشاورت سے ہوا. مشاورت سے ہوا اور بغیر کسی خوف اور دباؤ کے ہوا. اچھا اب اوبیسلی احتجاج تو آپ کا چلتا رہے گا، لیکن آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سب کی ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ جو آپ کی اوور سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورننس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں میں آپ کو اطہر بھائی ایک بات بتاؤں. خیبر پختونخوا 76 سال میں ریونیو جنریٹ کرا تھا 63 بلین. پچھلے سال جو ہیں یہ پہنچ گیا 93 بلین تک. اس سال جب میں آیا ہوں، تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے باوجود، یہ سب جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے باوجود، وہ ریونیو میں 150 ارب روپے تک لے کر گیا ہوں. اگر فرض کریں مجھ سے گورننس میں کوئی چھوٹ ہوتی تو یہ ریونیو جنریشن کم ہو جاتی، لیکن یہ 150 ارب روپے تک پہنچ چکی تھی. ہمارا ٹارگٹ تھا 129 بلین، لیکن ہم 150 ارب روپے کراس کر چکے ہیں. اس سال میں نے ٹارگٹ رکھا ہے 180 بلین روپیز، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے تک پہنچاؤں گا. یہ ریونیو تو بہترین ہو رہی ہے، لوگ خوش ہیں، سروس ڈیلیوری، ڈیولپمنٹ، سب کچھ ہو رہا ہے بہترین انداز میں. پر اچھا کرپشن آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہوتی رہتی ہیں. آپ کے ناقدین بھی کہتے ہیں، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقاریر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا دیکھیں، یہ مفروضے ہیں، یہ بیانات ہیں. آئی ایم ایف رپورٹ کرتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن وفاقی حکومت نے کی ہے. کون بولا اس پر؟ نیب حرکت میں آئی، یہ ادارے باقی حرکت میں آئیں. کسی نے پوچھا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن اگر آئی ایم ایف رپورٹ کر رہا ہے تو وہ تو جینون رپورٹ ہے. کس نے کہا ہے؟ کہاں گئے پیسے؟ ان کے باپ کے پیسے تھے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے تھے انہوں نے کہا ہے. خیبر پختونخوا میں کس نے کرپشن کی ہے؟ کس نے رپورٹ کیا ہے؟ مجھے بتائیں. میں کھلے عام دعوت دے رہا ہوں کہ سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آپ ثبوت لے کر آئیں، ایکشن میں لوں گا. ایک ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر بدنام کرنے کی، تاکہ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے منحرف کر سکے. باقی ان کے ساتھ ثبوت نہیں ہے. جن کے خلاف ثبوتیں ہیں، جن کے خلاف جو ہیں رپورٹیں ہیں، جن کے خلاف جن کے دبئی میں فلیٹس ہیں، جن کے لندن میں فلیٹس ہیں، جن کے باہر ملکوں میں جزیرے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، ہمارے خون سے انہوں نے خریدے ہیں. آئی ایم ایف وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے. کسی کو فکر ہی نہیں پڑتی. ان کو کرپشن کی پڑی ہوئی ہے.